اس مہینے کے اعتبار سے ایک سوال بڑا کامن جو گردش کرتا رہتا ہے، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، اور وہ شیعہ سنی اختلافات اور اس میں تشدد ایکسٹریمزم کے بارے میں بات لوگ کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کل کے نوجوان بچے جو کہ سوشل میڈیا سے آف کورس بہت انفلوئنسڈ ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت اللہ کا کرم ہے کہ جس طریقے سے ایک ایکسٹریمزم، ایک تشدد ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کے اندر بہت کمی آ چکی ہے، بہت ٹالرنس آ چکی ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ سب سے بڑی بات اصل میں یہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینسز آف اوپینین ہمیشہ سے رہتے ہیں اور رہیں گے۔ اختلاف رائے ایک بڑی کامن چیز ہے۔ اب اس جو شیعہ سنی اختلاف ہے، یہ تو گوز بیک آل دا وے تقریباً 1450 سال۔ تو اس بحث میں نہیں چاہتا کہ اختلاف رائے کیا ہے۔ اس کے لیے آپ ہسٹری کی بکس کا مطالعہ کریں، وہ بہت لمبا ایک موضوع ہے، اس کے لیے تو شاید ایک آدھ گھنٹہ چاہیے اس پورے ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے، اختلاف رائے کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ لیکن بس جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے۔ ڈفرینس آف اوپینین ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ڈفرینسز آف اوپینین کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی، یہ پرابلم ہوتی ہے۔ میرا ایک اوپینین ہے اور آپ کا ایک اوپینین ہے، کیونکہ آپ بھی انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ نے ایک اوپینین قائم کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کا اوپینین بالکل غلط ہو، میری نظر میں آپ کا اوپینین بالکل غلط ہو، کیونکہ اگر آپ کا اوپینین ٹھیک ہوتا تو میں ایکسیپٹ کر لیتا۔ میری نظر میں اگر آپ کا اوپینین ٹھیک ہوتا تو میں ایکسیپٹ کر لیتا، یا آپ کی نظر میں میرا اوپینین ٹھیک ہوتا تو آپ ایکسیپٹ کر لیتے۔ لیکن دا فیکٹ کہ میرا ایک اوپینین ہے اور میں اپنے اوپینین پر قائم ہوں، اور دا فیکٹ کہ آپ کا ایک اوپینین ہے اور آپ اپنے اوپینین پہ قائم ہیں، ہم دونوں کے اوپینینز ہیں، ہم اپنے اوپینینز پہ قائم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اوپینین ٹھیک ہے اور دوسرے کا اوپینین غلط ہے، اور یہ بالکل ایک ویلڈ چیز ہے، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہوگا کہ میں کہوں کہ میرا اوپینین چونکہ ٹھیک ہے اور آپ کا غلط ہے، میں آپ کے خلاف ہو گیا ہوں، میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، میں آپ کو فزیکلی نقصان پہنچاؤں گا، یا واٹ ایور، یا آپ اس خدا نخواستہ سے یہ سوچیں میرے بارے میں، یہ پرابلمٹک چیز ہے۔ تو یہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ویلڈ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ایک ہیومن ڈیبیٹس ہو سکتی ہے، ایک رسپیکٹفل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے دوسرے پارٹی کے آئیڈیا سے کنونس ہو جائے۔ لیکن اس کو تشدد بنا لینا، اس کو ایکسٹریم بنا لینا، اس کو مار کٹائی کا ذریعہ بنا لینا، اس کو ایکسپلوئٹ کرنا، یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ بس یہ چیز میں ایز اے پرنسپل بتا رہا ہوں، اور باقی جس کو انٹرسٹ ہو، جیسے میں نے کہا کہ وہ ہسٹری کو پڑھے۔ چونکہ میں سنی ہوں تو میں صرف ایک بات ضرور کہتا چلوں گا کہ جو ایک بڑا میجر پوائنٹ ہوتا ہے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، ہم شدید محبت کرتے ہیں ان سے۔ ایمان کامل ہی نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت سے محبت نہ کی جائے۔ وہ ہمارے سردار ہیں، وہ سید ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی غریب ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، تو ہم ان کو اپنی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مال کی صفائی ہے، تو ہم اپنے مال، کمزور مال ہم ان کو کیوں دیں؟ ہم ان کی ادر دین زکوٰۃ ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو اہل بیت اور ان کے خاندان جو ہیں ان سے شدید محبت ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہے اس کے بغیر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب، جو ان کے باقی جتنے کمپینینز ہیں، سارے صحابہ جو ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہیں، محترم ہیں، اور قابل قدر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، اور یہ قرآن میں ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، وہ ہماری ماں ہیں، ہم ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں، ان سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے، ہمارے لیے رسپیکٹ، ان کے لیے عزت، ان کے لیے احترام، ان کے لیے قدر، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے. تو یہ چیز اور ہمارے اندر انگریوڈ ہے سنیوں کے. اور جیسے میں نے کہا کہ شیعہ حضرات جو ہیں ان کے کچھ ڈفرینس اوپینین ہیں کچھ چیزوں کو لے کر، لیکن خدا را اس کو ایسے ڈفرینسز نہ بنائیے کہ کانفلکٹ ہو جائے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اختلاف رائے رہے گا، لیکن ایز لانگ ایز اختلاف رائے کا احترام کیا جائے، دیٹس دا کی، وہ ہے اصل چیز. اللہ کرے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، پیار ہو، عزت ہو، احترام ہو، اور کوئی بھی اسلام دشمن لوگ جو ہیں وہ ان ڈفرینسز اوپینینز کا فائدہ اٹھا کے ہمارے درمیان ایسا کانفلکٹ نہ پیدا کریں جو کہ ہمارے لیے ایسے نقصان کا باعث بن جائے، ایسے نقصان کا سبب بن جائے جو ناقابل تلافی ہو، جس کی پھر ہم اس کی کریکشن نہ کر سکیں. بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اور برِ صغیر کے اندر اسپیشلی، کیونکہ باہر کی دنیا کے اندر یہ کانفلکٹ اور یہ اختلاف اتنی شدت کا نہیں ہے جتنا کہ برِ صغیر میں ہم کو یہ نظر آتا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. یہ میری دعا ہے. اللہ کرے کہ، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. وہ نوجوان بچے جو کنفیوزڈ ہیں، جو کہ یہ سوال اکثر کرتے رہتے ہیں، میں ان بچوں کو کہتا ہوں ایک تو ہسٹری کا مطالعہ کریں اور ایک ان بائسڈ مطالعہ کریں، بائسڈ نہیں ہو، اپنی عقل کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہین بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹیلیجنٹ بنایا. اور ان بائسڈ مطالعے کے بعد کچھ تھوڑا سا غور و فکر کریں، اور اس غور و فکر کی بیس کے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگیں، ہدایت مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سینہ کھولیں گے، اللہ تعالیٰ شرح صدر کریں گے. جب اللہ سے مانگا جاتا ہے، طلب کے ساتھ مانگا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ مانگا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان کا سینہ کھولتے ہیں. یہی بات میں نان مسلمس کو بھی کہتا ہوں. جب کوئی اسلام کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اسلام مذہب ٹھیک مذہب ہے یا نہیں ٹھیک مذہب ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں آپ پڑھیں، ان بائسڈ پڑھیں، اور ساتھ میں آسک گاڈ فار گائیڈنس. خدا کو تو سب مانتے ہیں، تو خدا سے ہدایت مانگیں، اور خدا سے حق مانگیں، خدا سے رہنمائی مانگیں، اور پھر اس شرح صدر ہونے کا انتظار کریں، سینے کے کھلنے کا انتظار کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح چیز دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ اللہ مجھے حق کو حق دکھائیے اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے، اور مجھے غلط کو غلط دکھائیے اور مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلائیں، سب کے لیے خیر ہو. اللہ کرے محبتیں ہوں،